السلام علیکم، میں معین الدین آزاد آپ سے مخاطب ہوں اور ہم نظم کر رہے ہیں، چوتھی نظم تو تیسری نظم معذرت چاہتا ہوں ہمارے نصاب میں جو شامل ہے اکبر الہآبادی کی خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اکبر الہآبادی کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں بھی بات ہوئی ہے، آپ اسے دوبارہ سے سن لیجئے۔ ذاتی استعداد ان کی یہ کہ کلرک سے جج تک کی ترقی کی، قادر الکلام شاعر ہیں اور لسان الاثر ان کا لقب ہے۔ بنیادی طور پہ یہ دعائیہ نظم ہے کہ انہوں نے دعا مانگی ہے چمن کی خیریت اور عافیت کی۔ یہاں یہ بات بھی میں بیان کر دوں کہ ہمارے جو اردو شاعری کی روایت ہے اس میں بہار امید کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ جو خزاں ہے وہ نا امیدی کی طرف جو ہے نا وہ لے کر جاتی ہے۔ تو شاعر نے جو بہار کی بات کی ہے وہ امید کی بات کی ہے۔ دیکھیے ذرا، ہم 5ویں شعر سے شروع کرتے ہیں۔ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمائے بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر۔ عبادت کی غرض سے پھولوں نے شبنم سے وضو کیا اور بلبل کی آواز اذان بن کر فضا میں گونجی۔ مفہوم کے بعد میں آپ کو بیان پھر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ صنعت حسن تعلیم ہے، اوس نے پڑھنا ہے، شبنم کے قطروں نے پڑھنا ہے، لیکن شاعر نے اس کو تعبیر کیا ہے اس کے ساتھ وضو کے ساتھ، کہ وضو کیا شبنم جو پھول ہیں انہوں نے شبنم سے وضو کیا اور اذان کا وقت ہوا۔ اب ہمارے جو عبادت ہے اس میں کچھ مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وضو، عبادت کے لیے پاکیزگی، طہارت، وضو، اور وضو کرنے کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ اب چونکہ صبح کا وقت ہے اور صبح کا وقت جو ہے وہ مذاہب عالم میں عبادت کے لیے بڑا مخصوص ہے، کیونکہ انسان کی ساری توانائیاں جو ہے وہ یکجا ہوتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہر چیز پہ سرشاری کی کیفیت ہے، اور جو پھول ہیں انہوں نے شبنم سے وضو کیا ہے اور جو بلبل کی آواز ہے وہ اذان بن کر گونجی ہے۔ گویا اب تیاری ہونے لگی ہے، اب جو صبح کا وقت ہے تو تیاری ہونے لگی ہے اذان کی، نماز کی، خالق کے سامنے جھکنے کی۔ ایک آیت ہے، بے شک کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو اب اس تسبیح کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے لیے وضو کیا جا رہا ہے۔ سبزہ ہے کنارے آبجو پر یا خضر ہے مستعد وضو پر، نوبت ہے صدائے قمریاں کی، تیاری ہے باغ میں اذاں کی۔ بہت خوبصورت اشعار جو میں نے ریفرنس میں شعر لکھے ہیں، ان میں بھی صنعت حسن تعلیل اور صنعت میرات النظیر کا بڑا خوبصورت جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اس حوالے سے لیکچر موجود ہے، صنعتوں کو شاعری میں کیسے استعمال کرتے ہیں، تو اس سے تشریح میں بہتری آتی ہے، آپ اس کو بھی ضرور سنیے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو صبح کا وقت ہے وہ اب نماز کا وقت ہے اور نماز کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ترتیب سے شاعر نے مراحل بیان کیے ہیں، پہلا مرحلہ وضو کرنے کا اور پھر اذان کا، اور اب جو منظر ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ ہوائے شوق، جذبہ شوق یعنی عشق، سرشار ہو کر شاخیں سجدے میں جھک گئیں۔ حسن تعلیل، ہوا چلی، شاخیں جھکیں، لیکن شاخوں کا جھکنا اس کو شاعر نے سجدہ کہا ہے، اور پھول کی پتیاں بھی مصروف عبادت ہو گئیں۔ کبھی آپ دیکھیں تشبیہ شاعر کیسے خوبصورت طریقے سے لاتا ہے، پھول کی پتی کو دیکھیے اور زبان کو دیکھیے، زبان کی رنگت کو دیکھیے اور پھول کی رنگت کو دیکھیے، تو آپ کو یہ بصری جو ہے وہ ویژول آپ کو نظر آئے گا، تشبیہ کی کیسے مماثلت ہے، پھول کی پتی کی کیسے مماثلت ہے زبان کے ساتھ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جذبے شوق سے سرشار ہو کر جو شاخیں ہیں وہ سجدے میں جھک گئی ہیں اور پھول کی پتیاں بھی مصروف زباں ہو گئی ہیں۔ اذان کے بعد پہلے وضو، پھر اذان، اذان کے بعد کیا ہے؟ سجدہ، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، اور سجدے کے بعد کیا ہے؟ تسبیح کی۔ سجدے کے بعد کیا کی ہے؟ تسبیح کی، عبادت کی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اتنا خوبصورت منظر اب دیکھنے میں آ رہا ہے۔
پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی، ہر چیز خدا کی عبادت کر رہی ہے، اور آسمان بھی جو ہے وہ زمین کی طرف دیکھ رہا ہے، زمین پہ ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ رہا ہے۔ کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف و تعریف میں مصروف ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں کہ فرماتے ہیں اور سجدہ کرو اور خدا کے قریب ہو جاؤ۔ یہاں پہ شاخیں اور پھول کی پتیاں عبادت میں مگن ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ آیت کا حوالہ دوبارہ میں دیے دیتا ہوں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جذبہ شوق سے سرشار ہو کر شاخیں بھی اللہ کے آگے جھک گئی۔ پانچویں آخری شعر کی طرف چلتے ہیں جو کہ 7واں شعر ہے۔ زبان برگے گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ زبان برگے گل، برگ پتے کو کہتے ہیں، برگے گل پھول کے ساتھ جو پتے ہیں وہ، انہوں نے بھی رنگین عبارت میں دعا کی ہے۔ یاد رکھیے، وضو، اذان، سجدہ، تسبیح، اور تسبیح کے بعد کیا میں نے کہا؟ تسبیح کے بعد میں نے بات کی ہے دعا کی۔ تسبیح کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہمارے دعا کے، یہ ہماری عبادت کے مراحل ہیں جو شاعر نے ایک ترتیب سے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں۔ اور زبان جو ہے وہ اس کا ذکر ہے کہ پھول کی پتی نے خوبصورت الفاظ میں ملک و قوم کی خوشحالی اور استحکام کے لیے دعا کی۔ جیسا کہ آغاز میں نے ایک بتایا ہے آپ کو کہ جو بہار ہے وہ ہمارے ہاں امید کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جو خزاں ہے وہ نا امیدی اور مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ شاعر بہار کا حوالہ دے کے دعا کر رہا ہے ملک کے استحکام کے لیے، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے، اور کہتا ہے کہ جو برگے گل ہے اس نے خوبصورت الفاظ میں یہ دعا کی ہے۔ خوبصورت الفاظ میں کیفیت، انسان جو بولتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور کس لمحے کس انداز میں وہ تخاطب کرتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خدا کو پکارا جاتا ہے کس طرح؟ خدا کو اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت الفاظ میں ملک و قوم کی خوشحالی اور استحکام کے لیے دعا کی کہ اے خدا، یہ جو چمن ہے، یہ جو میرا گھر ہے، یہ جو میرا وطن ہے، یہ جو میرا ملک ہے، یہ جو میری قوم ہے، اس کو اسی طرح سے قائم دائم رکھنا، یہ ترقی کرتا رہے، پھلتا پھولتا رہے، اور باہر سے جو مسائل آتے ہیں یا اندر جو شورشیں اٹھتی ہیں ان سے جو ہے وہ سب چیزوں کو محفوظ رکھنا۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ یہاں ایک بات کی پھر وضاحت کر دوں کہ جب آپ تشریح کریں تو آپ وطن کا ذکر کریں۔ ملک پاکستان کی جب بات کریں گے تو تکنیکی لحاظ سے جو تشریح ہے وہ غلط ہو جائے گی، کیونکہ جو شاعر ہے، شاعر نے تقسیم سے قبل یہ جو ہے نا وہ لکھی، اور تقسیم سے بہت پہلے جو ہے یہ دنیا سے چلے گئے، لہذا اگر آپ اس کو پاکستان کے ساتھ ملا دیں گے تو پھر وہ تکنیکی اعتبار سے غلط ہو جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو میرا چمن ہے یہ اسی طرح سے پھلا پھولتا رہے، اسی طرح ترقی کرتا رہے، اور یہ خوبصورتیاں اسی طرح موجود رہے، اس قوم کے باشندے اسی طرح سے ہنستے مسکراتے رہے اور پھلتے پھولتے رہے۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ تو شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے وطن کے لیے جو ہے وہ دعا کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو وطن ہے، یہ جو میرا ملک ہے، یہ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے، اسی طرح ترقی کرتا رہے، اور یہاں کے باشندے خوش و خرم رہے اور اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر انداز میں چلاتے رہے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو اگر لیکچر پسند آیا ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ سب لیکچر موجود ہیں تمام سبجیکٹس کے، لیکن اردو کے لیے تو ہم اس حوالے سے پائنیئر ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اردو کے لیکچرز کا اہتمام کیا ہے، اور بہت جلد یہاں پہ تمام جو 9th 10th جو ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لاہور بورڈ، فیڈرل بورڈ، اس کو ٹچ کیا جائے گا۔ اب اسی طرح سے تمام چیزیں آئیں گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔